کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. آدمی کو اس کی اپنی قابلیت دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور آدمی کو اس کی اپنی قدامت یعنی پرانا ہونا بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے. پرانا ہونے سے اپنے اندر استحقاق کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے. بہت دھیان سے بات سننا. پرانا ہونے سے اپنے اندر استحقاق کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے. پرانی چیز قیمتی سمجھی جاتی ہے. جی ہاں، یہ دستور ہے دنیا کا. پرانی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے. پرانی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو جتنی پرانی ہوں گی ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی، لیکن وہ بذات خود نہیں جانتی کہ ان کی قیمت یہ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز اتنی پرانی اتنی قیمتی ہے، وہ خود نہیں جانتے. اسی طرح پرانا وہ ہے جو صفات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا ڈھالے کہ وہ لوگوں کی نظر میں قیمتی ہو لیکن اپنی نظر میں بے قیمت ہو. میں نے مثال دی ہے کہ جب پرانا ہو جاتا ہے کام میں تو اس کے اندر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں پرانا ہونے کی وجہ سے استحقاق پیدا ہو. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ درجہ ہے، میرا یہ درجہ ہے. بس یہ چیز آدمی کو کہیں بھی لے جا کر مار دیتی ہے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا درجہ ہے کیونکہ ہم نے یہ قربانی دی ہے. ہم نے یہ قربانی دی ہے، اس قربانی کے اعتبار سے ہمارا یہ درجہ بنتا ہے. یہ کام مجاہد بن کر کرنے کا ہے، ملازم بن کر کرنے کا نہیں ہے. کیا بن کر؟ ملازم بن کر نہیں. ملازم کا حق ہے مالک پر، ملازم کا حق ہے مالک پر، لیکن اگر ساری کی ساری امت اللہ کی ایسی عبادت پر جمع ہو جائے جیسی اللہ چاہتے ہیں اپنی عبادت، تب بھی اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ ہم عابد ہیں، ملازم نہیں ہیں. میں نے مثال دی ہے. ملازم اور مجاہد میں فرق ہے یہ کہ ملازم کا تو مطالبہ ہوگا، مجاہد کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا خطرہ ہے بہت شدید کہ پرانا ہونے میں آدمی کے اندر استحقاق پیدا ہو کہ میرا یہ درجہ ہے، میرا یہ مقام ہے، اور میرے ساتھ میرے مقام کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے. میں نے خوب اندازہ کیا کہ کام سے آدمی کو کیا چیز پیچھے لے جاتی ہے، کہ سب سے زیادہ پیچھے لے جانے والی چیز وہ استحقاق ہے، یعنی اپنے حق کا مطالبہ ہے. اس کو دھیان سے سننا کہ اپنے حق کا مطالبہ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شہرت کے مقام سے چھپاتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان والے سب ان کو جانتے ہیں. آسمان والے سب ان کو جانتے ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے یہ کہ دنیا میں یہ ایسا آدمی ہے کہ آسمان والے اس کو جانتے ہیں، ابو ذر غفاری. تو شہرت سے ایسا بچتے تھے کہ جب وہ کہیں جاتے اور وہاں کے لوگ ان سے کہتے کہ آپ صحابی ہیں، کیونکہ لمبی عمر پائی، بعد تک رہے، تو ان کو نماز کے لیے آگے بڑھاتے کہ آپ نماز پڑھا دیجیے. فرماتے نہیں، میں غلام کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا لیکن امامت نہیں کروں گا. ہاں، یہ نہیں کہ میں صحابی ہوں تم تابعی ہو، میں تمہارے درمیان امامت کا زیادہ حقدار ہوں، نہیں. یہ مخلصین کی بات ہوتی ہے کہ مخلصین میں احتیاج ہوتی ہے کہ میں محتاج ہوں. مخلص میں احتیاج ہوتی ہے
کہ میں محتاج ہوں، اور جن میں اخلاص نہیں ہوتا ان میں احتجاج ہوتا ہے. ان میں میری بات بہت توجہ چاہے گی. ان میں کیا ہوتا ہے؟ احتجاج، کہ ہمیں ہمارا حق دو ورنہ ہم احتجاج کریں گے. ہاں صاحب مخلصین ہوتے تھے کہ صحابہ میں احتیاج کہ ہم محتاج ہیں. ہاں تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پرانا ہوتے ہوتے استحقاق نہ پیدا ہو کہ ہم اس مقام کے یا اس حیثیت کے حقدار ہیں تو ہمارا حق دیا جائے ہمیں، یہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال مہاجرین کو دیا اور مشرکین کو دیا، اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو دیا. انصار کو کچھ نہیں دیا. یہ پرانوں کا امتحان تھا کہ قربانی تم نے دی، ٹھکانہ تم نے دیا، سارے عرب کے قبائل سے دشمنی تم نے لی، اور تم نے ان حالات میں نبی کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیا. ہم امتحان لیں گے کہ تم انصار مخلص ہو یا نہیں. انصار مخلص ہو؟ دیکھو بہت عام بات ہے. ہاں یہ نہیں کہ پہلے دن امتحان ہو جاوے. کہیں کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں پہلے دن امتحان نہیں ہوتا. امتحان جب ہوتا ہے جب تعلیم پوری ہوتی ہے. کیوں بھائی آپ کے ایگزام کب ہوتے ہیں؟ جی ہاں، تعلیم پوری ہوگی تو کیا ہوں گے؟ ایگزام ہوں گے، امتحان. ہاں یہ نہیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیا امتحان ہو جائے. جی ہاں، یہاں ایک مرتبہ 4 مہینے لگانے کے بعد سمجھتا ہے کہ ابھی امتحان میں آ گیا. ایسا نہیں ہے. انصار سے جتنی بھی قربانی لی جا سکتی تھی سب لی گئی اور کام پورا ہو گیا. تو امتحان کب ہوا؟ امتحان ہوا فتح مکہ کے موقع پر. امتحان کب؟ فتح مکہ. کہ خوب مال آیا، انصار سب ساتھ آئے فتح مکہ کے موقع پر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی. روایت میں کچھ نہیں دیا، ایک چونی بھی نہیں دی. اور مشرکین میں سے مکے والے مشرکین کو 100 اونٹ دے دی ایک کو. امتحان ہے یہ دیکھیں کہ انصار کیا چاہتے ہیں. انصار کیا چاہتے ہیں؟ پرانا ہونا یہ اس بات کی علامت اور تقاضا ہے کہ جتنے پرانے ہو جائیں، ان میں جتنا پرانا ہوتے جائیں گے ان میں اخلاص بڑھتا جائے گا. مال کا عہدے کی طلب یہ پرانا نہیں بلکہ نیا ہونے کی علامت ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمارا یہ مقام ہے. نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ انصار کے امتحان تھا یہ کہ آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا. دیکھنا چاہتے تھے کہ انصار اتنی خدمت اور اتنی محنت کر کے اب یہ کیا چاہتے ہیں. آیا دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں چاہتے اور صرف اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں؟ تو یہ میں نے مثال دی ہے کہ پرانا ہونے کے بعد آدمی کے اندر استحقاق پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ استحقاق کہتے ہیں اپنا حق سمجھنا، ہمارا یہ حق ہے. ہاں سننا غور سے بات. تو اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں حکم دے کر. تو اللہ نے امتحان فرشتوں کا لیا جو بہت پرانے ہو گئے تھے عبادت کرتے کرتے. ان کو اللہ نے ایک حکم دیا کہ ہم دیکھیں کہ اب تک کی عبادت سے تم میں اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں. امتحان ہے. ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، کیونکہ پرانا ہوتے ہوتے ایک مقام بنا